الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. معزز حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ کے لیے ٹاپک ہے بدعت کی تباہ کاریاں، ڈینجرز آف بدعت. بدعت کیا ہے؟ پہلے اس کو سمجھ لیں، پھر بات آگے بڑھا. عربی زبان میں بدعت کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسا کام کرنا جس کا پہلے سے کوئی ایگزامپل موجود نہ ہو. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت قرآن میں استعمال ہوئی ہے، بدیع السماوات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ایسے پیدا کیا کہ ان کا پہلے سے کوئی ایگزامپل نہیں تھا، پہلے سے کوئی ماڈل نہیں تھا کہ اللہ نے اس ماڈل کو سامنے رکھ کر کے زمین اور آسمان میں. تو بدعت کا لغوی مطلب، لٹریری میننگ کیا ہے اس کی؟ ایسا کوئی کام کرنا جس کی پہلے سے کوئی مثال موجود نہ ہو. شریعت میں کہتے ہیں بدعت ایسا کام جس کا تعلق دین سے ہو، جس کو دین سمجھ کر یا ثواب سمجھ کر کیا جائے اور اس کی کوئی اصل، اس کا کوئی پروف، اس کی کوئی بنیاد قرآن اور حدیث میں موجود ہو. یہ ہے بدعت. اب یہ بدعت کتنی ڈینجرس چیز ہے، کتنی خطرناک چیز ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں اس بدعت کا ذکر کرتے ہیں.
اور کس انداز میں کرتے تھے، کس اسٹائل میں کرتے تھے. صحیح مسلم کی وہ حدیث آپ اٹھائیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا انداز بیان اور اللہ کے رسول کی تقریر کا انداز بیان ذکر کیا گیا ہے. اور اس میں پھر آگے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں کہتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْأُمُورِ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ. تمام باتوں میں سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی بات. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. اور سب سے برا کام دین کے اندر نیا نکالا گیا کام ہے. وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ. اور دین کے اندر ہر نیا نکالا گیا کام بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. اور ہر بدعت گمراہی ہے. یعنی کچھ تو ہے اس کے اندر کہ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں بار بار اسی بدعت کو گمراہی قرار دے رہے ہیں. ہے تو اتنی ڈینجرس چیز، تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زور دے رہے ہیں. اور وہ حدیث بھی آپ یاد رکھیں، بڑی مشہور حدیث، حضرت ارباد بن ساریہ کی حدیث. ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، مسند احمد کے اندر بھی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور ایسا خطبہ دیا کہ صحابہ رو پڑے، آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، دل کانپ اٹھے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج آپ کی نصیحت تو ایسی لگ رہی ہے جیسے کوئی الوداعی نصیحت ہے، جیسے کوئی رخصت ہو رہا ہو، کوئی جا رہا ہو اور وہ نصیحت کر رہا ہو، ایسی نصیحت آپ کی معلوم ہو رہی ہے. یا رسول اللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس موقع پر آپ ہمیں کچھ وصیت کر دیں. ایک وصیت تو وہ ہوتی ہے جب دنیا سے کوئی جانے لگے تو وصیت کرتا ہے، اور ایک وصیت کا مطلب ہوتا ہے کوئی امپورٹنٹ بات، کوئی اہم بات. تو جب کوئی عربی زبان کے اندر کوئی بھی امپورٹنٹ اور اہم بات کو وصیت کہا جاتا ہے. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں کچھ وصیت کر دیں. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وصیت کی آپ نے، امپورٹنٹ باتیں، موسٹ امپورٹنٹ باتیں آپ نے بیان کی. اس میں آپ نے پہلی بات کی علیکم بتقوی اللہ. اللہ سے ڈرتے رہو، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو. والسمع والطاعہ. اور تمہارا جو امیر ہو اپنے امیر کی اطاعت کرو. وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ. اگرچہ تمہارا امیر کوئی حبشی غلام بنا دیا جائے، لیکن اگر وہ تمہارا امیر ہے تو جب تک اس کی بات شریعت کے خلاف نہ ہو اس کی اطاعت کرو. اس کے بعد فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. دین کے اندر نئے کاموں سے بچو. میری امت میں اختلاف ہوگا، اختلاف کے موقع پر میری سنت کو تھامے رہو اور دین کے اندر نئے کاموں سے بچو، بدعات سے بچو. تو یہاں بھی آپ غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت سے بچنے کو. تو یہ ہو گئی بدعت کی ڈیفینیشن. اور بدعت اللہ کے رسول کی نظر میں کتنی خطرناک ہے اس پر میں نے تھوڑی سی روشنی ڈالی. اب آئیے ہم اپنے اصل ٹاپک پر بڑھتے ہیں. بدعت کے خطرے کیا ہیں، بدعت کے ڈینجرز کیا ہیں، بدعت کے نقصانات کیا ہیں. بدعت کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا نقصان یہ امت کی یونٹی کو ختم کرتی ہے. علامہ اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے نا، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. مسلمان ایک تھے، ان کے اندر فرقے پیدا ہوئے بدعت کے ذریعے. صحابہ کے درمیان اختلاف نہیں تھا، بالکل تھا، لیکن فرقہ نہیں تھا. یہ نہیں کہ عبداللہ ابن عباس کے فالوور الگ ہو گئے، عبداللہ ابن عمر کے فالوور الگ ہو گئے. بہت سارے مسائل میں اختلاف تھا، اور وہ اختلاف تعصب کی بنیاد پر نہیں تھا. صحابہ کے درمیان اختلاف دلیل کی بنیاد پر ہوتا تھا. اگر ایک صحابی کو معلوم ہو گیا کہ نہیں، میں اس مسئلے میں میرا جو اسٹینڈ ہے، میری جو رائے ہے، اس کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، صحابی فوراً رجوع کر لیتے. لیکن پھر جب بدعت پیدا ہوئی، شیعہ پیدا ہوتے، خوارج پیدا ہوتے، پھر تقدیر کا انکار کرنے والے قدریہ پیدا ہوتے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنے والے جہمیہ پیدا ہوتے، پھر معتزلہ پیدا ہوتے، دنیا بھر کے فرقے پیدا ہوئے. یہ بدعت کے ذریعے پیدا ہوئے.
اور اسی لیے آپ نے غور کیا کہ صحابہ نے اور سلف نے اپنا جو نام رکھا وہ نام کیا تھا؟ اہل السنت والجماعہ. سنت اور یونٹی، اجتماعیت پر چلنے والے تھے. سنت پر جو چلے گا وہ اجتماعیت یونٹی کے ساتھ رہے گا. اور اسی لیے سلف کے یہاں اہل سنت کو اہل سنت والجماعہ کہا گیا اور اہل بدعت کو اہل البدعت والفرقہ کہا گیا کہ بدعت یہ بدعتی فرقت والے ہیں، اختلاف والے ہیں، اور سنت پر چلنے والے یہ اجتماعیت والے ہیں، یہ اتحاد والے ہیں، یہ یونٹی والے ہیں. تو بدعت کا سب سے بڑا اختلاف، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس نے امت کے شیرازے کو منتشر کیا. آج آپ دیکھیں وہ امت جسے نبی نے ایک بنایا تھا، اور ایسا ایک بنایا تھا کہ نبی نے کہا میری امت کی کہ اتحاد کی مثال ایک انسانی باڈی کی طرح ہونی چاہیے. مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم. مسلمانوں تمہارے اتحاد کی مثال ایک انسانی شریر کی طرح ہونی چاہیے. جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے، انسان کی باڈی ہوتی ہے، انسان کے بدن میں اگر ایک عضو کے اندر، ایک پارٹ کے اندر بھی تکلیف ہو تو ساری باڈی جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے، ساری باڈی پر اس کا اثر پڑتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا اتحاد ایسا ہونا چاہیے. مگر آج اسی امت کا یہ حال ہے کہ الگ الگ مسلک کے نام پر الگ الگ مسجدیں بنی ہیں، اور ایک مسلک کی مسجد پر دوسرے مسلک والے کو انٹری کی اجازت نہیں. بورڈ لگا ہے باہر فلاں فلاں مسلک والے ہماری مسجد میں نہ آئیں، اگر آئیں گے تو انجام بھگتنے کے لیے تیار. اتنا اختلاف. تو یہ بدعت کا سب سے بڑا ڈراپ ہے. نبی نے پتھر کھا کے لوگوں کو ملایا ہے، اور بدعت نے ہمیں اچھے اچھے کھانے کھلا کر کے ہم کو ایک دوسرے سے الگ کیا. بڑے بڑے نعرے لگ رہے ہیں، بڑی بڑی ٹوپیاں ہیں، بڑی بڑی پگڑیاں ہیں، بڑے بڑے اسٹیج ہیں، اور انہی بدعات کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، انہی بدعات کو فروغ دیا جا رہا ہے. اور پھر اس کی بنیاد پہ کہا جا رہا ہے فلاں کی مسجد میں مت جاؤ، فلاں سے سلام مت کرو، فلاں سے مسافہ مت کرو، فلاں سے تعلق مت رکھو. تو بدعت نے یہ سب سے بڑا نقصان کیا، ہمیں توڑا ہے، ہمارے اتحاد کو ختم کیا، ہماری یونٹی کو برباد کیا. بدعت کا دوسرا نقصان، بدعت کرنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم بڑی نیکی کر رہے ہیں. ربیع الاول کا مہینہ آیا، جو بیچارہ سال بھر کبھی نبی کا نام نہیں لیتا وہ نبی کے نام پر جشن منا رہا ہے. جس کے سر سے پیر تک نبی کی ایک سنت جس کے اندر نظر نہیں آتی وہ بڑا عاشق رسول بنا پھر رہا ہے. کہیں کیک کٹ رہی ہے، کہیں نبی کے پیدائش کے نام پر بڑے بڑے، آپ کے کلکتہ میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر کے جلوس نکلتے. ایک مرتبہ ربیع الاول میں میرا سفر ہو گیا مالدہ کی طرف، پورا کلیا چک مارکیٹ سے لے کر کے پورا مالدہ تک پوری روڈ بلاک ہے. نبی کی تو تعلیم یہ ہے میرے بھائی کہ راستے میں کوڑا گرا ہو، کوئی تکلیف کی چیز ہو، اس کو ہٹا دو. ہم نے اس نبی کا نام لے کے آج راستے بلاک کر دی اور اسے محبت رسول کہہ رہے ہیں. لیکن ہاں جو لوگ کر رہے ہیں ان کی نظر میں بہت بڑا کام کر رہے ہیں. لیکن یاد رکھو بدعت کے نام پر کیا جانے والا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایکسپٹیبل نہیں ہے، ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. جمعہ کے دن آپ سنتے ہیں امام صاحب سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کرتے ہیں. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے بڑی محنت کر کے، بڑے عمل کر کے، بڑے سجدے کر کے، بڑی عبادتیں کر کے آئے ہوں گے. عاملة ناصبة، عمل کر کے تھک چکے ہوں گے، اتنے عمل کیے ہوں گے. رجب کا مہینہ آیا، 100 رکعت انہوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی. شعبان کی 15 تاریخ کو انہوں نے روزے بھی رکھے ہیں. بہت سارے ایسے روزے اور بہت ساری ایسی نمازیں انہوں نے پڑھی ہیں جو قرآن سے، جو نبی کی حدیثوں سے ثابت نہیں ہیں. انہوں نے عمل کر کے اپنے آپ کو تھکایا ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً. عمل کرنے کے باوجود وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. عمل کیا ہے مگر عمل اس کسوٹی پر نہیں ہے جو پیارے نبی نے، اللہ نے بتائی ہے. میرے آج آپ نے جمعہ کا دن ہے، شاید آپ نے سورہ کہف پڑھی ہوگی، نہیں پڑھی ہوگی تو پڑھ لیجیے گا. سورہ کہف میں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے بدعتیوں کا انجام کا.
قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اے نبی آپ بتا دیجئے کہ سب سے زیادہ عمل کے اعتبار سے خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے کون لوگ ہیں؟ جن کے دنیا کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے ہم نیک عمل کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ان کے عمل کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، شمار نہیں کیا جائے گا؟ اللہ کیا ان کا عمل مانا نہیں جائے گا؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی کسوٹی پر وہ، اللہ کی کسوٹی میں دو چیزیں کنڈیشن ہے، ایک تو عمل رسول کے طریقے کے مطابق ہو، سنت کے خلاف نہ ہو، اور شرک ساتھ میں نہ ہو۔ توحید اور نبی کی اتباع، یہ دو کنڈیشن ہے، یہ بنیادی کنڈیشن ہے، ان کے بغیر اللہ کے یہاں کوئی عمل قبول نہیں۔ تو بدعت کا یہ دوسرا نقصان، بدعتی سمجھ رہا ہے وہ ثواب کما رہے ہیں، تو ثواب نہیں عذاب کما رہا ہے، تیرے نام اعمال میں نیکی نہیں گناہ لکھا جا رہا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور حدیث، ہمارے تو بچے کو یہ حدیث یاد ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل کے اوپر ہمارا حکم نہیں ہے، ہمارا حکم نہیں۔ آج تو بدعت کو پروموٹ کرنے کے لیے بیچارے بڑے بڑے علامہ لوگ کہتے ہیں پوچھو ان سے منع کہاں ہے۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ منع کہاں ہے، نبی نے ہمیں کسوٹی دی ہے، پوچھو ثابت کہاں ہے۔ بدعت کو ریجیکٹ کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ثابت نہیں ہے۔ اگر ہم نے یہ اصول بنا لیا منع کہاں ہے، تو پھر دین تو حیدرآباد کی حلیم بن جائے گی اور کلکتہ کا رسگلہ بن جائے گا، جیسے چاہے ویسے کھا لو، جیسے چاہے ویسے بنا لو۔ دین اللہ کے نبی کا دیا ہوا دین ہے، اللہ کا دیا ہوا دین ہے۔ اگر ہم اس میں یہ اصول بنا دیں منع کہاں ہے، تو چلو بھائی 5 ہی ٹائم کی نمازیں کیوں، 2-4 ٹائم کی اور بڑھا لے، تو منع کہاں ہے؟ ابھی آپ نے پوری اذان سنی، اللہ اکبر پر اذان شروع ہوئی، لا الہ الا اللہ پر ختم ہو گئی۔ مؤذن صاحب سے میں سوال کرتا ہوں، جناب آپ نے اذان کیسی دی؟ ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آپ کی اذان کے لاسٹ میں صرف لا الہ الا اللہ آیا۔ آپ کی اذان صحیح نہیں ہے، آپ آخر میں محمد رسول اللہ بڑھائیے۔ مؤذن صاحب پوچھے ارے مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں کہوں گا منع کہاں ہے؟ تو یہ دین کے اندر یہ نہیں چلے گا، منع کہاں ہے؟ دین کے اندر یہ چلے گا ثابت کہاں ہے، ویئر از دا پروف، پروف کہاں ہے؟ دین کے اندر یہ نہیں پوچھا جائے گا منع کہاں ہے۔ تو نبی نے کہا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، جس پر ہمارا آرڈر نہیں ہے، جس پر ہماری مہر نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ نوٹ بندی ہوئی نا، پرانے 500 کے 1000 کے نوٹ ابھی بھی عورتوں نے کہیں چھپا کے الماری میں رکھے ہوں گے، وہ نکال کے آپ ذرا مارکیٹ میں لے کے چلیے، کوئی لے گا کیا؟ 10 روپے کا سامان بھی کوئی آپ کو نہیں دے گا۔ نوٹ وہی ہے پرانی جو چلتی تھی، لیکن اب حکومت نے کہہ دیا نہیں انویلڈ ہے یہ۔ حالانکہ یہ 2000 کی نئی نوٹ آئی، اس سے اچھا کاغذ تھا، اس کا اس سے اچھی کوالٹی تھی، اس کی پیپر کی کوالٹی نہیں چلے گی۔ یہ دیکھا جائے گا اس پر حکومت نے اس کو ویلڈ قرار دیا ہے کہ نہیں، شریعت نے، اللہ نے، رسول نے جس کو ویلڈ نہیں قرار دیا، جس پر اللہ اور اس کے رسول کی مہر نہیں ہے، مردود ہے وہ۔ تو یہ بدعت کا دوسرا نقصان ہے میرے۔ بدعت کا تیسرا نقصان، بدعت کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلیم کرتا ہے، اللہ پر ایک الزام لگاتا ہے۔ کیا الزام لگاتا ہے؟ کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے جو ہمیں دین دیا ہے وہ دین انکمپلیٹ ہے، وہ دین ادھورا ہے، ہم اس کو میلاد کے ذریعے پورا کر رہے ہیں، ہم اس کو 11ویں کے ذریعے پورا کر رہے ہیں، ہم اس کو 12ویں کے ذریعے پورا کر رہے ہیں، ہم اس کو محرم کے تعزیے کے ذریعے پورا کر رہے ہیں۔ دین کمپلیٹ ہے میرے بھائی، اللہ کو الزام کیوں دے گا؟ اللہ نے تو 1400 سال پہلے اعلان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے بندو، میں نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا، پرفیکٹ کر دیا۔ اب اس دین کے اندر کسی کمی کی، کسی زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، دین مکمل ہے۔ بدعت کر رہے ہو، اللہ کو بلیم کر رہے ہو، اللہ پر الزام لگا رہے ہو کہ اللہ نے دین کو انکمپلیٹ دیا ہے، تم کمپلیٹ کرنے چلے۔ اور بدعت کا ایک نقصان اور ہے، یہ رسول پر بھی بلیم ہے۔ بھئی رسول کی ڈیوٹی کیا تھی؟ بولو بھائی، رسول کی ڈیوٹی یہی تو تھی، اللہ نے جو دین دیا ہے
اسے ایز اٹ از پوری امانت کے ساتھ امت تک پہنچا دیا. یہ رسول کی ڈیوٹی تھی میرے بھائی. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, رسول پر حملے ہوتے تھے, رسول پر جان لیوا حملے بھی ہوئے. اللہ نے قرآن میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 نازل کی. اللہ نے اپنے نبی کو پروٹیکشن دیا. اللہ نے کہا ہم آپ کی حفاظت کریں گے, کوئی دشمن آپ کا بال باقا نہیں کر سکتا, ہم آپ کی حفاظت کریں گے. بس ایک کنڈیشن ہے, آپ اپنی ڈیوٹی پوری کرتے رہے. ڈیوٹی کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول اللہ نے آپ کی طرف جو اتارا ہے آپ اس کو ایز اٹ از امت تک پہنچا دیں. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا, آپ نے اللہ کے رسول ہونے کا حق ادا نہیں کیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ, اور اے میرے نبی جب تک آپ یہ ڈیوٹی پوری کرتے رہیں گے اللہ کا وعدہ ہے اللہ آپ کو پروٹیکشن دے گا, اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. جب سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی اللہ کے نبی نے صحابہ کو منع کر دیا, میرے کمرے کے باہر پہرا مت دیا کرو, اللہ میری حفاظت کرے. نبی کی ڈیوٹی تھی. اور نبی نے دنیا کے سب سے عظیم اور سب سے مبارک اجتماع میں, اس سے بڑا اجتماع اور اس سے مبارک اجتماع اس کائنات میں کبھی نہیں. اس اجتماع کے ہیڈ, اس اجتماع کے ادھیش, اس اجتماع کے صدر ہیں جناب محمد رسول اللہ, اور اس اجتماع کے جو سامعین ہیں وہ اس دنیا میں نبیوں کے بعد سب سے مقدس لوگ ہیں. 1.25 لاکھ صحابہ ہیں. عرفات کا میدان ہے, میرے نبی کھڑے ہو کے صحابہ سے کہتے ہیں ایھا الناس انتم تسألون عنی فما انتم قائلون, اے میرے صحابہ میرے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ تمہارے نبی نے تمہیں اللہ کا دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. فما انتم قائلون, تو تم کیا جواب دو گے؟ اللہ کی قسم 1.25 لاکھ صحابہ نے بیک زبان کہا یا رسول اللہ قد بلغت وادیت ونصحت, اے اللہ کے رسول ہم یہی گواہی دیں گے آپ نے اپنا حق ادا کر, آپ نے اپنی خیر خواہی کا حق ادا کر. ارے میرے نبی نے پتھر کھائے اسی دین کو پہنچانے کے لیے, میرے نبی نے گالیاں سنی اسی دین کو پہنچانے کے لیے, میرے نبی نے اپنا وطن چھوڑا اسی دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے. احد کے میدان میں میرے نبی کا چہرہ زخمی ہوا, میرے نبی کے دانت ٹوٹے, میرے نبی کے گال سے خون رس کے بہ رہا ہے اسی دین کو پہنچانے کے لیے, ہمیں اور آپ کو دین دینے کے لیے. 1.25 لاکھ صحابہ نے بیعت زبان یا رسول اللہ ہم گواہی دیں گے آپ نے اللہ کا حق ادا کر دیا, آپ نے رسول ہونے کا حق ادا کر دیا. میرے نبی نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی, ایک بار آسمان کی طرف انگلی کرتے, ایک بار صحابہ کی طرف کرتے اور کہتے اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد, اے اللہ تو گواہ رہنا, اے اللہ تو گواہ رہنا, اے اللہ تو گواہ رہنا. نبی نے دین پہنچا دیا, صحابہ نے گواہی دے دی, اور تم بدعت نکال کے نبی کو بلیم کرو کہ نبی نے پورا دین نہیں پہنچایا. نبی نے جو دین پہنچایا اس میں کوئی جلوس نہیں تھا میرے بھائی. نبی نے جو دین پہنچایا اس میں 10 محرم ہر سال آتی تھی, کوئی تعزیہ نہیں نکلتا. نبی نے جو دین پہنچایا اس میں رجب کا مہینہ ہر سال آتا تھا, کوئی کوڑا نہیں ہوتا تھا, اس میں کوئی 11ویں نہیں ہوتی تھی, کوئی مزار نہیں تھی, کوئی درگاہ پر چادر نہیں چڑھتی تھی, کوئی فاتحہ نہیں ہوتا تھا, کوئی تیجا نہیں ہوتا تھا, کوئی 40واں نہیں ہوتا تھا. تم بدعت نکال کے نبی کو بلیم کر رہے ہو. اور اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ بتا رہا ہوں, اپنے بچے کو یہ جملہ یاد کر اور اپنے دماغ کی کہ بلیک بورڈ پہ یہ جملہ لکھ لو, نوٹ کر لو. امام مالک کہا کرتے تھے من زعم من ابتدع فی الاسلام بدعتا حسنتا, جس نے اسلام کے اندر کوئی بدعت نکالی اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ بدعت اچھی ہے, فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ, تو گویا کہ وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے رسالت کی ذمہ داری پہنچانے میں نعوذ باللہ خیانت کی ہے, بے ایمانی کی ہے, نبی نے دین پورا نہیں پہنچایا. کیوں؟ آگے امام مالک دلیل بھی دیتے ہیں. امام مالک بھی الحمدللہ قرآن اور حدیث پر چلنے والے تھے, دلیل دیتے تھے تو قرآن سے دیتے تھے, یہ حدیث سے, وہ منطق سے دلیل نہیں دیتے تھے جیسے آج ہمارے یہاں منطق سے دلیلیں دی جاتی ہیں. آج کل دیکھیے آپ بدعت کو پروموٹ کرنے والے دلیلیں کیسی دیتے ہیں, ایران کی, توران کی, ادھر کی, ادھر کی عقلی دلیلیں, پبلک ہاں کر رہی ہے, لوگوں نے کہا بہت اچھی ہمارے مولوی صاحب نے دلیل دی.
امام مالک کہہ رہے جو بدعت کرتا ہے وہ نبی کو بلیم کرتا ہے، نبی نے دین کو پہنچایا نہیں، پھر دلیل دیتے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ مائدہ کے اندر الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ امام مالک کہتے ہیں فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون الیوم دینا، جو چیز اس دن، جس دن یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، اس دن جو چیز دین کے اندر شامل نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں بن سکتی۔ اللہ نے کہا نا آج میں نے دین مکمل کر دیا، تو 1400 سال پہلے اللہ نے کہا تھا کہ آج میں نے دین مکمل کر دیا، تو جو چیز اس دن دین کے اندر شامل نہیں تھی وہ آج 2021 میں 2020 میں وہ چیز دین نہیں بن سکتی۔ یہ بات یاد رکھنا۔ بدعت کا ایک بہت بڑا خطرناک پہلو یہ بھی ہے کہ بدعت جو ہوتی ہے نا، بدعت کرنے والا اپنی خواہشات کو فالو کرتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ جتنی بدعات ہیں اس سے لوگوں کے فائدے جڑے ہوئے، اور بدعات اسی لیے بند نہیں ہو رہی، کچھ لوگوں کے پیٹ کی دکان اس سے چل رہی۔ تو بدعت یہ خواہشات پر چلنے کا نام ہے، اور اسی لیے میں نے خطبہ مسنونہ میں جو آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی سورہ قصص کی آیت نمبر 50 ہے، آیت نمبر 50۔ اللہ نے کہا دو ہی راستے ہیں، یا تو نبی کی پیروی ہے یا خواہشات کی پیروی ہے، تیسری کوئی پیروی نہیں ہے دنیا میں۔ نبی کو چھوڑ رہے ہو تو سمجھ لو تم خواہشات کی پیروی کرو۔ اب آئیے وہ آیت میں پڑھ دیتا ہوں، سورہ قصص آیت نمبر 50۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی اگر یہ لوگ آپ کو فالو نہیں کرتے، اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے، تو اے نبی آپ یاد رکھیں کہ یہ خواہشات کے اوپر چل رہے ہیں، یہ اپنے من کی باتوں پر چل رہے ہیں، اپنی اچھاؤں پر چل رہے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو چھوڑ کر کے اپنی خواہشات پر چلے اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ ہمارے دین میں قدم قدم سے خواہشات کے خلاف چیزیں کیوں؟ صبح آدمی فجر کے ٹائم اٹھتا ہے، اس کو نیند لگتی رہتی ہے، اس ٹائم فجر کی نماز لمبی پڑھنے کو ہوتی ہے۔ عصر کے ٹائم ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، عصر کی نماز ہلکی ہوتی ہے۔ عقل یہ کہہ رہی ہے، سینس یہ کہہ رہا ہے صبح کا ٹائم ہے، آدمی رات میں زیادہ سویا نہیں ہے، فجر کی نماز ہلکی ہونی چاہیے، لیکن نہیں، یہ دین کا معاملہ ہے، تیری سینس نہیں چلے گی یہاں پہ۔ نبی نے اگر فجر کی نماز لمبی پڑھی ہے تو تجھے لمبی پڑھنا ہے، نبی نے عصر ہلکی پڑھی ہے تو تجھے عصر ہلکی پڑھنی ہے، نبی نے مغرب 3 رکعت پڑھنی ہے تو تجھے 3 رکعت ہی پڑھنی ہے، نبی نے 4 عشاء پڑھی ہے تو تجھے 4 ہی پڑھنی ہے، یہاں سینس نہیں چلے گا۔ اور حج کرنے جو لوگ ہیں، اللہ ہم سب کو زندگی میں ایک بار توفیق دے، جو لوگ حج کرنے گئے وہ تو جانتے ہیں کہ وہاں قدم قدم پہ انسان کی عقل اور انسان کے سینس کے خلاف کام کروایا جائے۔ اب بھائی آپ مکے میں رہ رہے تھے، ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ نماز کے برابر آپ کو مل رہا تھا، فرسٹ کلاس آپ ہوٹل میں رہتے تھے، نماز آ کے حرم میں پڑھتے تھے، پھر آرام سے ہوٹل میں جا رہے تھے۔ 8 تاریخ آ گئی ذی الحجہ کی، اب اللہ کا حکم آ گیا چلو بھائی اب مکہ چھوڑ دو، مینا چلے جاؤ۔ یا اللہ، یہاں آرام سے ہوٹل میں رہ رہے ہیں، وہاں ٹینٹ میں رہنا پڑے گا، اور وہاں کوئی کام بھی نہیں کرنا ہے، 8 تاریخ کو خالی جانا ہے، کھیلے میں رہنا ہے، 5 ٹائم نماز پڑھنا ہے۔ اب کوئی بندہ یہ کہ نہیں میں آج ہوٹل نہیں چھوڑوں گا، میں حرم نہیں چھوڑوں گا، میں 1 لاکھ نماز کیوں چھوڑوں گا، مینا میں کیوں جاؤں، تیرا حج نہیں ہوگا اللہ کے۔ نبی نے جیسے بتایا ویسے تجھے کرنا۔ 8 کو گیا مینا میں 5 ٹائم کی نماز پڑھنا، پھر 9 کو حکم دیا گیا چل تو عرفات کی طرف چل۔ عرفات میں گیا، وہاں ظہر اثر کی نماز ایک ساتھ پڑھی، پھر ظہر کے ٹائم سے لے کر سورج ڈوبنے تک وہاں رہنا ہے۔ اتنا ٹائم ہے یا اللہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لوں، ٹائم میرے پاس بہت فری ہوں، نہیں تجھے کوئی نماز نہیں پڑھنی، تو بس دعا کر اللہ سے، کوئی نماز نہیں پڑھنی۔ ظہر اثر پڑھ لیا، اب تو یہاں پہ صرف دعا کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا۔ اچھا مغرب کا ٹائم ہو گیا، اللہ مغرب پڑھ لوں، نہیں، اب تو مغرب اور عشاء اکٹھے پڑھے گا مزدلفہ کی۔ پھر 10 تاریخ آئی، وہ 3 جو جمرات ہیں، 3 جو پتھر ہیں جن کو کنکری مارنی ہے، اس میں سے ایک پتھر کو کنکری مارنی ہے 10 تاریخ کو، باقی 3 دونوں کو نہیں مارنی۔ تو یہ قدم قدم پہ ایسے کام ہیں جو ہماری سینس کام نہیں کرتی، ہماری عقل کام نہیں کرتی، اللہ نے کروایا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ دین کی ہر بات تیری سینس اور تیری عقل میں آئے۔ دین
دین کا مطلب ہے ٹو فالو، دین کا مطلب ہے ٹو اوبے، دین کا مطلب ہے نبی کی بات ماننا، شریعت کی بات ماننا، سینس اور عقل پر چلنا ہے تو بدعتی بن جا، جو تیرے عقل میں آئے، جو تیرے دماغ میں آئے، جو تجھے اچھا لگے وہ کام کر، تو بدعتی ہو جا۔ تو سنتی اگر بننا ہے، سنت پر چلنے والا بننا ہے تو خواہشات کو نہیں، نبی کو فالو کرنا۔ اور آخری دو باتیں بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ بدعت کا ایک بہت بڑا ڈرا بیک یہ بھی ہے میرے بھائی، یہ جو بدعت ہوتی ہے نا، یہ جب بھی آتی ہے، میرا یہ جملہ نوٹ کر لو، بدعت جب بھی آتی ہے کوئی سنت لے کے جاتی ہے۔ حضرت حسان بن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب بھی بدعت آئی ہے، جب بھی کسی قوم نے کوئی بدعت نکالی ہے، ضرور کوئی نہ کوئی سنت گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے فرض نماز کا سلام پھیرا جائے، بآواز بلند تکبیر اور تسبیح کے کلمات کہے جائیں، اس کے بعد جو دعائیں ہیں، جو اذکار ہیں، اللہم انت السلام ومنک السلام، رب اعنی علی ذکرک، اللہم لا مانع لما اعطیت، آیت الکرسی ہے، سورہ فلق، سورہ ناس ہے، یہ تمام چیزیں پڑھنے کا حکم ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوا، امام صاحب نے سلام پھیرا، امام صاحب متوجہ ہوئے پبلک کی طرف، امام صاحب نے ہاتھ اٹھایا، اب پبلک نے بھی ہاتھ اٹھا لیا۔ امام صاحب کیا دعا کر رہے پبلک کو کچھ معلوم نہیں، پبلک کو اتنا پتا ہے کہ امام صاحب نے ہاتھ اٹھایا، ہمیں بھی ہاتھ اٹھانا ہے۔ امام صاحب نے ہاتھ نیچے کر دیا، پبلک نے بھی نیچے کر دیا۔ امام صاحب بھی کھڑے ہو کے سنت پڑھنے لگے، پبلک بھی کھڑی ہو کے سنت پڑھنے لگے۔ اب یہ جو اجتماعی دعا ہو رہی ہے نماز کے بعد، ظاہر ہے کہ یہ بدعت ہے۔ انڈیویژولی آپ دعا کرنا چاہیں فرض نماز کے بعد، آپ کو کوئی ضرورت ہے اللہ سے کچھ مانگنا ہے، کوئی پرابلم نہیں، کوئی حرج نہیں، کر سکتے آپ۔ لیکن یہ جو شکل ہے امام صاحب دعا کریں، آپ سب بھی دعا کریں، اب اولاد چاہیے امام صاحب کو، کہہ رہے اللہ مجھے اولاد دے دے، آپ اپنے لیے بھی اولاد مانگ رہے ہیں۔ امام کی دعا الگ ہے، آپ کی دعا الگ ہے بھائی۔ امام نے سلام پھیرا، آپ کا کنیکشن امام سے ٹوٹ گیا۔ اب یہ بدعت آئی تو نتیجہ کیا نکلا کہ فرض نمازوں کے بعد جو اذکار ہیں، ہمارے جن بھائیوں کے ہاں فرض نماز کے بعد یہ بدعت ہو رہی ہے، آپ جا کے نظر اٹھا لیں، ان کے نماز کے بعد کے اذکار نہیں پڑے جاتے الا ماشاء اللہ۔ ایک بدعت آئی ہے سنت۔ شب برات جس کا کوئی ثبوت نہیں، پوری رات جاگ رہے ہیں لوگ، اور شب قدر جس میں نبی جاگے ہیں، جس میں صحابہ جاگے ہیں، جس میں نبی کی بیویاں جاگی ہیں، اس رات لوگ سوئے رہتے ہیں، اس رات لوگ آرام کرتے ہیں۔ ایک بدعت آئی، ایک سنت ہے۔ تو یہ اصول ہے میرے بھائی، بدعت آئے گی تو ضرور کوئی نہ کوئی سنت جائے گا، اور بدعت یہ شیطان کو بہت پسند ہے۔ امام سفیان ثوری کہا کرتے تھے البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، ابلیس کو بدعت زیادہ پسند ہے بنسبت گناہ کے، گناہ کے مقابلے میں بدعت شیطان کو زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ لأن المعصیۃ یتاب منہا والبدعۃ لا یتاب منہا، بدعت کرنے والا توبہ نہیں کرتا ہے، گنہگار توبہ کر لیتا ہے۔ ایک آدمی سگریٹ پی رہا ہے، مولوی صاحب نے سمجھا دیا سگریٹ چھوڑ دے گا۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا، مولوی صاحب نے سمجھا دیا نماز شروع کر دی اس نے۔ لیکن بدعت کرنے والے کو مولوی صاحب سمجھائیں گے تو الٹے مولوی صاحب کا دشمن ہو جائے گا، ارے یہ تو مجھ کو میرے باپ دادا اتنا اچھا کام کرتے تو مجھ کو روک رہا ہے، وہ مولوی کا دشمن بن جائے گا۔ تو بدعت کو شیطان اتنا مزین کر کے، اتنا اٹریکٹیو بنا کر کے، اتنا سجا کر کے پیش کرتا ہے کہ پبلک کو لگتا ہے یار یہ تو بہت اچھا کام ہے، دین کا کام ہے، اس میں تو بڑا فائدہ ہے۔ اور میرے بھائی، ہم سب اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور ہماری زندگی کی بہت بڑی خواہش ہے کہ قیامت کے دن ہم اپنے نبی کے ذریعے کوثر کا جام ہمیں نصیب ہو۔ اللہ ہم سب کو توفیق۔ بدعت کا یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بدعتی نبی کے ہاتھوں کوثر کا جام پینا تو دور کی بات ہے، نبی کے پاس سے دھتکار دیا جائے گا قیامت۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میں جب کوثر پر رہوں گا قیامت کے حوض کوثر پہ، اور میں اپنی امت کے لوگوں کو حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا، تو کچھ لوگ آئیں گے اور میں چاہوں گا کہ میں ان کو کوثر کا پانی پلا دوں، لیکن فرشتے مجھے روک دیں گے کہ نہیں، اے اللہ کے نبی آپ ان کو نہیں پلا سکتے۔ تو میں پوچھوں گا کیوں؟ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، یہ تو میرے لوگ ہیں، ان کے وضو کے نشان بھی ہیں، ان کی باڈی پر سجدے کے نشان بھی ہیں، ان کو پانی پلانے دو کوثر کا۔ تو فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کون کون سے نئے کام۔ اور جب میرے نبی کو یہ پتا لگے گا یہ بدعتی لوگ ہیں،
انہوں نے میرے دین کی شکل کو بدلا ہے، میرے دین کو بدلا ہے، میرے دین میں نئے نئے کام نکالے ہیں۔ تو وہی نبی جو ابھی تک ان کو اپنا امتی کہہ رہے تھے، اپنا کہہ رہے تھے، وہی نبی بڑے غصے میں کہیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، ان کو گھسیٹ کر کے جہنم میں لے کے جاؤ، انہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا۔ میرے بھائی، بڑے درد کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ اپنے آپ کو بدعت سے بچاؤ، اور اپنے اڑوس میں، پڑوس میں، اپنے ریلیشن میں اگر کوئی بدعت میں مبتلا ہے اسے سمجھانے کی کوشش، اسے نفرت نہیں کرنا ہے ہمیں۔ بہت سارے ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں وہ سلف نے لکھا ہے کہ بدعتی سے سلام مت کرو، بدعتی سے تعلق مت رکھو۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں آپ، سلف کے جو اقوال ہیں بدعتی کو سلام نہ کرنے کے بارے میں، بدعتی سے تعلق نہ رکھنے کے بارے میں، ان کا اپنا ایک کانٹیکسٹ ہے، ان کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ ہمارے ہندوستان میں، ہمارے ماحول میں جو بدعتی رہتے ہیں، ان کے اوپر وہ سارے اقوال اپلائی نہیں ہوں گے۔ عوام کی اکثریت بدعت کو جانتی نہیں ہے، ان کے مولویوں نے پٹی پڑھا کے رکھی، وہ بدعت کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں۔ اور آپ اگر دور ہو جائیں گے ان سے، اور آپ ان اقوال کو یہاں پہ اپلائی کریں گے، صاحب ہمیں ان سے تعلق نہیں رکھنا، ان سے ہمیں دعا سلام نہیں رکھنا، ان سے ہمیں میل جول نہیں رکھنا، انہیں کون سمجھائے گا کہ سنت کیا ہے بدعت؟ ان کے ساتھ تعلق قائم کیجئے، ان کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے، ان کو دعوت دیجیے، یہ ہماری اور آپ کی ڈیوٹی ہے میرے بھائی۔ اور اس درد کو محسوس کیجیے۔ آپ کے محلے میں کوئی شراب پیتا، آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ آپ کے پڑوس میں کوئی زنا کرتا، آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس سے زیادہ تکلیف آپ کو ہونی چاہیے اگر آپ کا پڑوسی کسی درگاہ پہ جا کے چادر چڑھائے۔ اس سے زیادہ تکلیف آپ کو ہونی چاہیے اگر آپ کا پڑوسی بدعت کا کوئی کام کر رہا ہے۔ اور بعض بدعتیں تو ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو کفر تک لے کے چلی جاتی ہے، انسان کو اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ ایک اچھا خاصا کلمہ گو مسلمان اگر اسلام سے خارج ہو رہا ہے میرے بھائی، تو ہمیں اس کا درد ہونا چاہیے۔ تو اس کا درد محسوس کریں، اس کی اصلاح کی کوشش کریں، اس سے دور نہ ہو، اس کو اپنے سے دور نہ کریں۔ یہ دعوت کے آداب میں سے اور دعوت کا ایک طریقہ ہے میرے بھائی۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کی بدعات سے، خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے ان تمام بھائیوں کو جو سنت اور بدعت میں فرق نہیں سمجھ پاتے، جن کو چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے بدعات اور خرافات کو اٹریکٹیو بنا کر کے ان کے دماغ میں بٹھا دیا گیا ہے، اللہ تعالی ہمارے ان بھائیوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اس دین پر چلنے کی توفیق دے جو دین نبی نے اپنے صحابہ کو دیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس دین پر چلنے کی توفیق دے جو دین قرآن اور حدیث کے ذریعے ہمیں اور آپ کو ملا ہے۔ اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے۔ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی وبا سے، بلا سے، مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اب میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرمائے۔ جو لوگ اپنی بچیوں کے، اپنی بہنوں کے نکاح کے لیے پریشان ہیں اللہ ان کے دیندار جگہوں پر ان کے رشتے کرا دے۔ جو لوگ کاروبار اور روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں، ان کے رزق میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ کورونا وائرس کی وبا سے ہمارے ملک کی، ہمارے شہر کی، ہمارے علاقے کی اور ہماری بستیوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو دین پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ ہماری خواتین کو دین پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ ہماری دنیا اور آخرت کی ہر بلا اور مصیبت سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں سرخرو اور کامیاب رکھے۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔